اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وَلَكَ فِي نَحْوِ النَّاسُ مَجْزِيُّونَ بِأَعْمَالِهِمْ إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ۔ ہم پڑھ رہے تھے نواسخ میں سے کانا اور اس کے اخوات و نظائر یعنی افعال ناقصہ۔ تو افعال ناقصہ پڑھنے کے بعد مصنف نے فرمایا مسئلتان، دو مسئلے، جن میں سے ایک مسئلہ ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ کانا کا جو مضارع ہے اس کی نون کو 4 شرطوں کے ساتھ حذف کرنا جائز ہے، اور اب یہاں سے دوسرا مسئلہ شروع ہوتا ہے، مسئلہ یعنی جواب مسئلہ۔ وَلَكَ فِي نَحْوِ النَّاسُ مَجْزِيُّونَ بِأَعْمَالِهِمْ إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ اس مسئلہ میں یعنی اس کا جواب، مسئلہ کا جواب یہ ہے، یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو مثال ہے آپ کے سامنے، یہ مثال ہو یا اس جیسی کوئی اور مثال ہو کہ الناس مجزیون جزا یجزی جزاء فہو جازن وجوز یا یجزا جزاء فذاک مجزیون مجزیان مجزیون بروزن مرمیون۔ تو الناس مجزیون بِأَعْمَالِهِمْ، لوگوں کو جزا دی جائے گی ان کے اعمال کے ذریعے، ان کے اعمال کے ساتھ، یعنی جس قسم کے لوگوں کے اعمال ہوں گے ان کو ویسی جزا ملے گی۔ ان خیرن، اگر ان کے اعمال اچھے ہوں، فخیرن، تو ان کو اچھی جزا ملے گی، وَإِن شَرًّا فَشَرٌّ، اور اگر ان کے اعمال گندے ہوں، برے ہوں، تو ان کو گندی اور بری جزا ملے گی، یعنی سزا ملے گی۔ لفظ جزا جو ہے نا، اس کا معنی عام ہے، جو جزا کو بھی شامل ہے، جزائے خیر کو اور جزائے شر کو، یعنی جس کو ہم سزا کہتے ہیں، یعنی ثواب اور عذاب دونوں کو شامل ہے۔ اس جیسی کوئی بھی مثال ہو، مثلا یہ مثال ہو کہ قتل زیدن ان خنجرن فخنجرن و ان سیفن فسیفن۔ خلاصہ یہ کہ اس جیسی جو بھی مثال ہو، جو بھی جملہ اس قسم کا آپ کے سامنے آئے، اس میں 4 صورتیں جائز ہیں، 4 لحاظ سے اس کو پڑھنا جائز ہے۔ ایک وجہ یہ، ایک صورت یہ کہ پہلے خیر کو آپ منصوب پڑھیں اور دوسرے کو مرفوع پڑھیں، یعنی یوں پڑھیں ان خیرن فخیرن۔ اسی طرح دوسری مثال ان شرن فشرن، اسی طرح ان سیفن فسیفن، اسی طرح ان خنجرن فخنجرن، یعنی پہلے کو منصوب پڑھنا اور دوسرے کو مرفوع پڑھنا جائز ہے۔ یہ پہلی صورت۔ کیوں اس طرح کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ گویا کہ یہ عبارت اصل میں یوں ہے کہ ان کانا عملہم خیرن فجزاؤہم خیرن،
کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ان کے بعد کانا اپنے اسم سمیت محذوف ہے، اور خیرن یہ کانا محذوفہ کی خبر ہے، اس لیے منصوب ہے، چونکہ کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے۔ اور جو دوسرا لفظ فخیرون یہ مرفوع ہے، یہ مرفوع کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، اصل میں ہے فجزاؤہم خیرون، جزاؤہم مبتدا محذوف اور خیرون اس کی خبر مذکور۔ ایک وجہ ہو گئی۔ دوسری صورت، دونوں کو مرفوع پڑھنا جائز ہے، ان خیرون فخیرون، دونوں کو مرفوع پڑھنا جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اصل میں عبارت یوں ہے کہ ان کانا فی عملہم خیرون، کانا اپنی خبر سمیت محذوف ہے، ان کانا فی عملہم، یعنی ان کانا ثابتاً فی عملہم خیرن، جی فی عملہم خیرن منصوب والی نا مرفوع والی، اس طرح ان کانا ثابتاً فی عملہم خیرن، تو یہ کانا اپنی خبر سمیت محذوف ہے، اور خیرن یہ کانا کا اسم ہے جو مذکور اور ملفوظ ہے۔ پہلی مثال میں کانا اپنے اسم کے ساتھ محذوف تھا، مگر اس دوسری مثال میں یہاں کانا اپنی خبر کے ساتھ محذوف ہے، اور جو مذکور ہے وہ اس کا اسم ہے۔ ان کانا فی عملہم خیرن فجزاؤہم خیرن، تو فجزاؤہم خیرن، یہ دوسرا خیرن کیوں مرفوع ہے؟ چونکہ مبتدا معذوف کی خبر، وہ اسی پہلی صورت کی معنی۔ جہاں تک دو صورتیں ہو گئیں، اب تیسری صورت فرماتے ہیں کہ دونوں کو منصوب پڑھنا صحیح ہے، جائز ہے، یعنی آپ یوں پڑھیں ان خیرن فخیرن، تو پہلا خیرن منصوب ہے، کیوں؟ چونکہ وہ کانا اپنے اسم سمیت محذوف ہے، اور یہ خیرن اس کی خبر ہے، اصل میں یوں ہے ان کانا عملہم خیرن، اور دوسرا خیرن کیوں منصوب ہے؟ تو وہ بھی کانا اپنے اسم سمیت محذوف، اور دوسرا خیرن جو منصوب ہے وہ اس کی خبر ہے، اصل میں یوں ہے فَيَكُونُ جَزَاؤُهُمْ خَيْرًا، تو یکونو جزاؤہم، یکونو فعل از افعال ناقصہ یعنی کانا بے لفظ مضارع، اور جزاؤہم اس کا اسم، تو وہ یکونو اپنے اسم سمیت محذوف ہے، اور خیرن اس کی خبر مذکور ہے۔ واضح ہوگا مطلب؟ یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کانا عملہم خیرن فیجزون خیرن، جی اس طرح بھی، یعنی فعل محذوف کا مفعول بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، لیکن آسان ہے آپ وہ یکونوں کو ہی محذوف سمجھیں کہ یکونو اپنے اسم سمیت محذوف ہے، اور خیرن اس کی خبر مذکور ہے۔ تین صورتیں ہو گئیں، اب چوتھی صورت۔ چوتھی صورت پہلی کا عکس ہے۔ پہلی صورت میں تھا نا کہ پہلے کو منصوب پڑھنا، دوسرے کو مرفوع، اب اس کا عکس کریں تو کیا بنے گا؟ پہلے کو مرفوع پڑھنا اور دوسرے کو منصوب پڑھنا۔ تو یہ کیوں؟ کیونکہ یہ اصل میں یوں ہے ان کانا فی عملہم خیرن فیکون جزاؤہم خیرن، یعنی پہلا جو ہے نا خیرن، وہ
کانا اپنے اسم سمیت کانا اپنی خبر سمیت محذوف ہے اور اس کا اسم ہے، اور جو دوسرا خیرن ہے یہ کانا یکونو جو ہے مطلب فعل مضارع وہ اپنے اسم سمیت محذوف ہے اور اس کی خبر مذکور ہے۔ تو یہ 4 صورتیں اس قسم کی مثال میں جائز ہیں۔ پہلے ایک بار پھر سن لیں اجمالی طور پر، ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن ان سیفن فسیفن ان خنجرن فخنجرن، اس قسم کی جتنی مثالیں ان میں 4 صورتیں پڑھنا جائز ہیں۔ اعراب کے لحاظ سے 4 صورتیں جائز ہیں، جن میں سے ایک صورت پہلے کو منصوب پڑھنا، دوسرے کو مرفوع پڑھنا۔ پہلے کو منصوب کیوں پڑھا؟ کیونکہ وہ کانا محذوف ہے اور اس کی خبر، یعنی کانا اپنے اسم سمیت محذوف اور خبر مذکور، اور دوسرے کو مرفوع کیوں پڑھا؟ چونکہ وہ مبتدا محذوف کی خبر ہے۔ سمجھ گئے؟ اچھا، دونوں کو مرفوع پڑھنا جائز ہے، وہ کیوں؟ اس لیے کہ گویا کہ اصل میں ہے ان کانا فی عملہم خیرن فجزاؤہم خیرن، یعنی کانا اپنی خبر سمیت محذوف ہے اور اس کا اسم مذکور، اور دوسرا خیرن مرفوع اس لیے کہ چونکہ وہ مبتدا محذوف کی خبر ہے۔ تیسری صورت دونوں کو منصوب پڑھنا کہ ان کانا خیرن ان خیرن فخیرن، تو پہلا کیوں منصوب؟ چونکہ وہ کانا اسم سمیت محذوف ہے، اصل میں ہے ان کانا عملہم خیرن، اور دوسرے میں بھی کانا اپنے اسم سمیت محذوف ہے، اصل میں ہے فیکونو جزاؤہم خیرن، تو فیکونو جزاؤہم یہ کانا اور اسم سمیت محذوف۔ چوتھی صورت پہلی صورت کا عکس کہ پہلے کو مرفوع پڑھنا اور دوسرے کو منصوب پڑھنا۔ وہ کیوں؟ پہلے کو مرفوع اس لیے پڑھنا ہے کہ وہ کانا محذوفہ کا اسم ہے، اور دوسرے کو منصوب اس لیے پڑھنا ہے کہ چونکہ وہ کانا محذوفہ کی خبر ہے۔ واضح ہو گیا مطلب؟ تو یہ 4 صورتیں جائز ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ ان 4 صورتوں میں سے فل اول اقوا، جو پہلی صورت ہے نا وہ سب سے زیادہ قوی ہے، اور جو آخری صورت ہے اقوا کے مقابلہ میں ظاہر ہے کہ وہ اضعف ہے، اور جو درمیان والی 2 صورتیں ہیں وہ دونوں درمیانی ہیں، وہ متوسط ہیں۔ اس کے بعد الثانی، نواسخ کی دوسری قسم۔ تو میرا خیال ہے کہ پہلے اس کا ترجمہ کر لیں اور پھر دوسری قسم کرتے ہیں۔ وَلَكَ فِي نَحْوِ النَّاسُ مَجْزِيُّونَ بِأَعْمَالِهِمْ إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ۔ تو اس قسم کے مثال میں 4 صورتیں جائز ہیں۔ پہلے کو منصوب اور دوسرے کو مرفوع پڑھنا، جی یا یوں کہہ لیں اربعۃ اوجہ، آگے احدھا نصب الاول ورفع الثانی وثانیھا رفعہما وثالثھا نصبہما ورابعھا عکس الاول۔ سمجھ گئے؟ اچھا، تو اس طرح اعراب پڑھیں تو یوں پڑھیں گے نصب الاول ورفع الثانی، پہلے کو منصوب پڑھنا دوسرے کو مرفوع پڑھنا۔ نصب بمعنی منصوب، رفع بمعنی مرفوع، تو یہ رفع اور نصب یہ دونوں مصدر ہیں، لیکن مصدر بعض اوقات اس میں مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا رہتا ہے، جس طرح کہ یہاں رفع بمعنی مرفوع ہے اور نصب بمعنی منصوب۔ ورفعہما دونوں کو مرفوع پڑھنا، نصبہما دونوں کو منصوب پڑھنا، عکس الاول پہلی کا عکس۔ یہ تو واضح ہے نا، مثالیں سب واضح ہیں آپ کے سامنے۔ ہاں، یہ اس طرح کریں آپ کہ ایک کاغذ لے لینا، کاغذ قلم، اور اس کے ساتھ جس طرح میں نے بتایا نا تو بالترتیب 4 صورتیں بنا کر لکھ لینا تاکہ اچھی طرح محفوظ ہو جائے۔
فالاول اقوا، پہلی صورت اقوا ہے، والاخیر اضعف، آخری صورت ضعیف ترین ہے، والمتوسطان متوسطان، اور درمیان والی دونوں صورتیں درمیانی ہیں۔ الثانی، ہاں بھائی توجہ میری طرف کریں، نواسخ میں سے یعنی جو نواسخ مبتدا و خبر ہیں کہ جو اصل میں ابتدا کے نواسخ ہیں، جو عامل مانوی ہے اس کو نسخ کرتے ہیں، لیکن اس کو جب نسخ کریں گے ختم کریں گے تو مبتدا و خبر باقی رہے گی؟ نہیں، ظاہر ہے کہ وہ بھی نسخ ہو جائیں گے، وہ بھی منسوخ ہو جائیں گے۔ مبتدا نہیں رہے گی، خبر نہیں رہے گی، بلکہ یہ جب عوامل داخل ہوں گے، مثلا حروف مشبہ داخل ہوں گے، تو جو مبتدا ہے وہ اسم بن جائے گا منصوب ہو کر، اور جو خبر ہے وہ مرفوع ہو کر ان کی خبر بن جائے گی، نہ مبتدا کی۔ تو مبتدا کی خبر تو باقی نہ رہی، نہ مبتدا رہی نہ مبتدا کی خبر رہی۔ اچھا، تو دوسری قسم نواسخ کی الاحرف المشبہۃ بالفعل، احرف یہ جمع قلت کا وزن ہے، صیغہ ہے افعل کے وزن پر، اگرچہ جمع کثرت کا صیغہ بھی استعمال ہوتا رہتا ہے کہ حروف مشبہۃ بالفعل، لیکن یہاں انہوں نے بہت مناسب کیا ہے کہ احرف کہا ہے، چونکہ یہ 6 ہیں مشہور علماء کے نزدیک، اگرچہ سیبویہ کے نزدیک حروف مشبہ کی تعداد 5 ہے، وہ انا کو انا کی فارق سمجھتے ہیں، تو اصل جو حروف مشبہ ہیں وہ کتنے ہیں؟ سیبویہ کہتے ہیں 5، مگر جمہور علماء مشہور علماء فرماتے ہیں کہ 6 ہیں۔ بہرکیف وہ حروف جو مشبہ بالفعل ہیں، مشبہ بالفعل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ فعلوں کے مشابہ ہیں۔ کس لحاظ سے فعلوں کے مشابہ ہیں؟ تو متعدد لحاظ سے، یہ 5 6 7 لحاظ سے افعال کے مشابہ ہیں، جن میں سے مثلا ایک مشابہت معنی کے لحاظ سے یہ فعلوں کے مشابہ ہیں، جس طرح کہ مثلا حقق تو فعل جس معنی کو ادا کرتا ہے اسی معنی کو انا اور انا ادا کرتے ہیں، جیسے شبہ تو فعل یا شبہ فعل جس معنی کو ادا کرتا ہے اسی معنی کو کأنا ادا کرتا ہے، جس معنی کو تمنا فعل ادا کرتا ہے، تمنا یا تمنیا اسی معنی کو لیتا ادا کرتا ہے، جس کو ترجہ فعل ادا کرتا ہے اسی معنی کی ادائیگی لعل کے ساتھ کی جاتی ہے، اور جس معنی کو استدرک تو فعل ادا کرتا ہے اسی معنی کو لاکنہ ادا کرتا ہے۔ تو یہ ان کی فعلوں کے ساتھ مشابہت معنوی ہے، شباہت معنویہ۔ اچھا، نمبر 2، جس طرح بعض افعال مختص ہیں کہ وہ مبتدا و خبر پر داخل ہوتے ہیں، اسی طرح یہ حروف بھی مبتدا و خبر پر داخل ہوتے ہیں، تو شباہت دخولیہ، یعنی افعال ناقصہ مبتدا و خبر پر داخل ہوتے ہیں، افعال قلوب مبتدا و خبر پر داخل، افعال مقاربہ مبتدا و خبر پر داخل ہوتے ہیں، تو اسی طرح یہ حروف بھی مبتدا و خبر پر داخل ہوتے ہیں، لذا یہ حروف افعال ناقصہ مقاربہ افعال قلوب کے مشابہ ہیں، تو یہ شباہت دخولیہ۔ جس طرح فعل ماضی ضرب، ناصر، استخرج، اکتسب مبنی بر فاتح ہیں، اسی طرح یہ سارے حروف بھی مبنی بر فاتح ہیں، انا، انا، کانا، لکنہ، لیتا، لعل، سب کے آخر میں فتح ہے، تو مبنی بر فاتح ہیں۔ جس طرح بعض افعال ثلاثی ہیں یعنی ان کے 3 حرف ہیں، ضرب، بعض افعال رباعی ہیں یعنی ان کے 4 حرف ہیں، دہرج، اکرم،
بعض افعال 5 حرف ہیں، ایک تاسبا، ان حروف سے مراد کل تعداد جو حروف کی ہے، خواہ اصلی ہوں خواہ زائد ہوں۔ بعض افعال 6 حرف ہیں، مثلا استخرجا، 3 حرف زائد ہیں، 3 اس کے اصلی ہیں، استخرجا 6 حرف۔ اسی طرح یہ جو حروف ہیں یہ عدد حروف کے لحاظ سے فعلوں کے مشابہ ہیں۔ انا اور انا یہ ضاربہ کے مشابہ ہیں، چونکہ ان کے 3 حرف ہیں، حمزہ نون نون، ضاربہ کے بھی 3 حرف ہیں۔ کأنا یہ اس فعل کے مشابہ ہے جو 4 حرفوں پر مشتمل ہو۔ ہاں 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 ماشاءاللہ۔ اسی طرح لا لیتا وہ بھی 3 حرف ہے، ضاربہ کے مشابہ۔ لعل 4 حرف ہے، 4 حرف فعل کے مشابہ۔ لاکنہ یہ 5 حرفوں پر مشتمل ہے، لاکنہ، لام، الف، کاف، نون، نون، تو یہ گویا کہ ایک تاسبہ کے مشابہ ہے، ان صارفہ کے مشابہ ہے عدد حروف کے لحاظ سے، کہ جس طرح فعلوں کے 3 4 5 حرف ہوتے ہیں، ان حروف مشبہ بالفعل کے بھی 3 4 5 حرف ہیں۔ ہاں فعل 6 حرف بھی ہے، مگر ان میں سے کوئی 6 حرف نہیں ہے، تو یہ شباہت عددیہ۔ اسی طرح جس طرح مثلا فعل متعدی اس کے 2 معمول ہوتے ہیں، ایک مرفوع ہوتا ہے جس کو آپ فاعل کہتے ہیں، ایک منصوب ہوتا ہے جس کو آپ مفعول بہ کہتے ہیں۔ تو جس طرح فعل متعدی کے 2 معمول ہوتے ہیں، ایک مرفوع اور ایک منصوب، اسی طرح ان حروف مشبہ کے بھی 2 معمول ہوتے ہیں، ایک مرفوع ہوتا ہے ایک منصوب۔ ہاں فرق تھوڑا سا ہے کہ جو فعل متعدی ہوتا ہے اس میں اصل یہ ہے کہ اس کا مرفوع مقدم ہو اور منصوب معمول مؤخر ہو، یوں ہو ضرب زید امرا، مگر ان میں حروف مشبہ ان کا جو معمول منصوب ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے، مقدم ہوتا ہے، اور جو معمول مرفوع ہوتا ہے وہ مؤخر اور بعد میں ہوتا ہے، ورنہ ہیں تو 2 معمول، ایک مرفوع ہے ایک منصوب ہے۔ تو گویا کہ عمل کرنے کے لحاظ سے بھی یہ حروف فعلوں کے مشابہ ہیں، بعض افعال کے مشابہ ہیں۔ یہ کس فعل کے مشابہ ہیں؟ فعل متعدی کے۔ تو بہرحال انشاءاللہ مزید مشابہات آپ مزید پڑھیں گے۔ اب سنیں توجہ، تو یہ یہاں تک یہ 3 4 قسمیں تو ہو گئی نا شباہت کی، ہاں 5 ہو گئی ہیں، چلو ٹھیک ہے 5 ہو گئی ہیں۔ شباہت معنویہ، شباہت دخولیہ، شباہت بنائیہ، شباہت عددیہ اور شباہت عملیہ، فعل متعدی کے مشابہ ہے عمل کرنے کے لحاظ سے۔ حروف مشبہ بالفعل مختصر کروں، چونکہ یہ بات ابھی آپ ہدایہ میں سابقہ پہلے پڑھ چکے ہیں تو وہاں تفصیل آپ نے ٹھیک ٹھاک پڑھ لی تھی۔ اب توجہ سے سنیں، یہ جو حروف مشبہ بالفعل ہیں یہ ان کی تعداد کتنی ہے؟ سیبویہ کے نزدیک 5، مشہور علماء کے نزدیک 6۔ حروف مشبہ کیا عمل کرتے ہیں؟ یہ کانا کے برعکس عمل کرتے ہیں۔ کانا کیا عمل کرتا تھا؟ اسم کو رفع دیتا تھا اور خبر کو نصب دیتا تھا، مگر یہ حروف مشبہ جو ہیں یہ اسم کو نصب دیتے ہیں، خبر کو رفع دیتے ہیں، یعنی حروف مشبہ جو ہیں یہ مبتدا و خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو نصب دے کر اپنا اسم بنا لیتے ہیں، مبتدا کی خبر کو رفع دے کر اپنی خبر بنا لیتے ہیں۔ اور سنیں، افعال ناقصہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ افعال ناقصہ کا اسم، شاید میں نے وہاں عرض کیا تھا یا نہیں تو اب سن لیں، افعال ناقصہ کا اسم وہ خود افعال ناقصہ پر مقدم نہیں ہو سکتا،
کیوں مقدم نہیں ہو سکتا؟ چونکہ ان کا اسم مثل فاعل ہوتا ہے، جس طرح فاعل کو فعل پر اپنے فعل پر مقدم کرنا جائز نہیں ہوتا، اسی طرح افعال ناقصہ کا اسم افعال ناقصہ پر مقدم نہیں ہو سکتا۔ مگر جو افعال ناقصہ کی خبر ہے وہ افعال ناقصہ پر مقدم ہو سکتی تھی، جن کے شروع میں ما نہیں ان پر ان کی جن کے شروع میں ما نہیں ان کی خبر ان پر مقدم ہو سکتی تھی۔ یوں کہا جا سکتا تھا قائمن کانا زیدن، مگر یاد رکھیں جو حروف مشبہ بالفعل ہیں ان کے جو دو معمول ہیں، ان دو معمولوں میں سے کوئی بھی حروف مشبہ سے مقدم نہیں ہو سکتا۔ نہ اسم مقدم ہو سکتا ہے نہ خبر مقدم ہو سکتی ہے۔ خبر خواہ ظرف ہو خواہ جار و مجرور ہو، خود حروف مشبہ پر مقدم نہیں ہو سکتی، نہ خبر نہ اسم۔ اچھا، تو افعال ناقصہ کی خبر اسم پر مقدم ہو سکتی تھی، وہ تمام میں ہو سکتی تھی، جتنے ہیں، خواہ جن کے شروع میں ما ہے یا جن کے شروع میں ما نہیں ہے، سب کی خبر اسم پر مقدم ہو سکتی تھی۔ کیا حروف مشبہ کی خبر بھی اسم پر مقدم ہو سکتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ خبر کی دو صورتیں ہیں، اگر خبر ظرف ہو، خبر یا ظرف و جار مجرور ہوگی یا اس کے علاوہ ہوگی۔ اگر خبر ظرف یا جار و مجرور ہو تو وہ تو اسم پر مقدم ہو سکتی ہے۔ حروف مشبہ کی خبر ظرف یا جار و مجرور ہو تو وہ حروف مشبہ کے اسم پر مقدم ہو سکتی ہے، مگر ظرف یا جار و مجرور نہ ہو تو پھر تقدیم جائز نہیں ہے، خبر مقدم نہیں ہو سکتی۔ ان فی الدار زیدن، یہ تو صحیح ہے، لیکن یوں کہنا فی الدار ان زیدن یہ غلط ہے۔ کیوں؟ چونکہ خبر اگرچہ ظرف ہے یعنی جار و مجرور ہے، تاہم یہ خود ان پر مقدم نہیں، حروف مشبہ پر مقدم نہیں ہو سکتی۔ کیوں مقدم نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ یہ کمزور عامل ہے۔ خبر مقدم نہیں ہو سکتی، کیوں مقدم نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ یہ ایک کمزور عامل ہے۔ حروف مشبہ بالفعل یہ فعلوں کے مشابہ ہیں، فعل نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو جس کو تشبیہ دی جا رہی ہو وہ مشبہ بے کی نسبت کمزور ہوتا ہے، تو فعل قوی عامل ہوتا ہے، یہ حروف مشبہ کمزور عامل ہیں، تو ان کا معمول ان پر مقدم نہیں ہو سکتا۔ خواہ معمول جار و مجرور ہو خواہ ظرف ہو، خود حروف سے مقدم نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اور مثالیں بھی کافی میں عرض کرنا چاہتا تھا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی آپ کو نیند تنگ کر رہی ہے، سارا دن کھیلتے ہیں، اس وقت سونے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ توجہ میری طرف ہے۔ یہ جو حروف مشبہ ہیں، حروف مشبہ ان کے ساتھ بعض اوقات ما کافہ ملحق ہوتا ہے۔ یہ حروف مشبہ عمل کرتے ہیں، کیوں؟ چونکہ یہ اسموں کے ساتھ مختص ہیں، اس لیے عمل کرتے ہیں۔ لیکن جب ان کے ساتھ ما کافہ ملحق ہو جائے، حروف مشبہ کے ساتھ جب ما کافہ ملحق ہو جائے تو پھر یہ عمل نہیں کرتے، عمل کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ جملہ فعلیہ پر بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ تو ان کی تفصیلات ہدایہ میں آپ نے پڑھی ہیں، میں ان کا پھر تکرار نہیں کرتا، آپ کو وہاں یاد ہوں گی۔ سنیں بھائی، یہ جو حروف مشبہ ہیں ان میں سے ایک لیتا ہے، ایک لعلہ ہے۔ لیتا تمنی کے لیے آتا ہے، لعلہ ترجی کے لیے آتا ہے۔ تمنی اور ترجی میں فرق کیا ہے یہ آپ عوامل میں پڑھ چکے ہیں، اس کا بھی میں اعادہ نہیں کرتا۔ توجہ اور بات سنیں، یہ جو حروف مشبہ ہیں، حروف مشبہ
ان میں سے ایک انا ہے، ایک انا ہے۔ انا کب پڑھا جاتا ہے اور انا کب پڑھا جاتا ہے؟ جی یہ بھی آپ ہدایہ میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ چند مقامات ایسے ہیں جہاں انا پڑھنا واجب، وہ کتنے ہیں؟ 8 مقامات۔ ہدایہ میں 4 تھے ہدایہ میں، اچھا ہدایہ میں 4 ذکر ہوئے۔ بہرکیف 8 مقامات ایسے ہیں جہاں انا پڑھنا واجب، 7 مقامات ایسے ہیں جہاں بفتح حمزہ انا پڑھنا واجب۔ 8 اور 7 کتنے ہو گئے؟ 15۔ اور 5 مقامات ایسے ہیں جہاں چاہیں تو انا پڑھیں، چاہیں تو انا پڑھیں، بفتح حمزہ پڑھیں یا بکسر حمزہ پڑھیں، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ 15 اور 5 کتنے بن گئے؟ 20۔ 20 موارد ہیں، بعض علماء اس سے زیادہ بھی شمار کرتے ہیں، جی بعض علماء ان میں کچھ اضافہ بھی کرتے ہیں، زیادہ بنا دیتے ہیں۔ بہرکیف 7 مقامات ایسے ہیں جہاں انا پڑھنا واجب، 8 مقامات ایسے ہیں جہاں انا پڑھنا واجب، 5 مقامات ایسے ہیں جہاں انا چاہیں یا انا چاہیں، جو چاہیں پڑھ، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ لیکن چونکہ یہ کتاب مختصر ہے، شیخ بہاؤالدین آملی نے ایک قاعدہ بیان کر دیا ہے، ان موارد کو بیان نہیں کیا، صرف ایک قاعدہ بیان کر کے گزر گئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مصدر، یہ جو حرف مشبہ ہے، حرف مشبہ اور اس کے دونوں معمول یعنی اسم اور خبر، ان کی جگہ پر اگر مصدر کا واقع ہونا، مصدر کا حائل ہونا صحیح ہو، یعنی اس حرف مشبہ کو اپنے دونوں معمولوں سمیت مصدر کی تعویل میں کرنا صحیح ہو، یا ان کی جگہ پر یعنی حرف مشبہ اور اس کے دونوں معمول، ان کی جگہ پر اگر مصدر آ سکتا ہو، مصدر کو رکھنا صحیح ہو، معنی صحیح بنتا ہو، تو وہاں بے فتح حمزہ پڑھنا واجب ہے، انا پڑھنا واجب ہے۔ لیکن اگر اس جگہ پر مصدر نہ آ سکتا ہو، حرف مشبہ اور اس کے دونوں معمولوں کی جگہ پر مصدر کو رکھنا صحیح نہ ہو، تو پھر وہاں انا بے کسر حمزہ انا پڑھنا واجب ہے۔ اور اگر کوئی ایسے موارد ہوں کہ جہاں حمزہ کو مفتوح پڑھنا، یعنی جہاں مصدر کا واقع ہونا وہ بھی صحیح ہو، یعنی ان کو مصدر کی تعویل میں کرنا وہ بھی صحیح ہو، اور مصدر کی تعویل میں نہ کرنا بھی صحیح ہو، تو وہاں بے فتح حمزہ پڑھنا بھی جائز ہے، بے کسر حمزہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ بس یہ قاعدہ بیان کر کے مصنف آگے گزر گئے، تو میں بھی اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دیتا، صرف ایک آخری مطلب سنیں اور وہ بھی مختصر سا، پھر ترجمہ دیکھیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو حروف مشبہ ہیں ان میں سے 3 انا، انا اور لاکنہ، یہ جو 3 ہیں ان کے اسم پر اگر کسی اسم کو عطف کیا گیا ہو، یعنی ان کے اسم کا معطوف، تو اس معطوف کو مرفوع پڑھنا بھی جائز ہے، جیسا کہ منصوب پڑھنا جائز ہے۔ منصوب پڑھنا جائز ہے کیوں؟ کیونکہ انا کا اسم منصوب ہے، انا زیدن قائمن و امرن، تو یہ امرن منصوب ہے، کیوں؟ چونکہ انا کا جو اسم ہے نا زیدن، یہ اس کا معطوف ہے، اور ظاہر ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ کا اعراب ایک ہوتا ہے۔ مرفوع پڑھنا کیوں جائز ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ انا کا اسم جو ہے نا وہ بظاہر مرفوع ہے،
کیوں؟ چونکہ انا کا اسم ہے، انا کا اسم منصوب ہوتا ہے، لیکن فی الواقع وہ مرفوع ہے، محلن وہ مرفوع ہے، کیوں؟ چونکہ مبتدا ہے، انا کے داخل ہونے سے پہلے وہ کیا تھا؟ مبتدا، تو اس کے محل کو دیکھتے ہوئے مرفوع پڑھنا جائز ہے معطوف کو، اور اس کے لفظ کو دیکھتے ہوئے منصوب پڑھنا جائز ہے، بشرطے کہ خبر اس معطوف سے پہلے ذکر ہو جائے، جس طرح کہ میں نے مثال دی، پھر سن لے مثال، ان زیدن قائمن و امرن، تو یہ قائمن خبر یہ معطوف سے پہلے ذکر ہو گئی ہے، اسی خبر کا معطوف سے پہلے ذکر ہو جانا، اس بات کو مصنف یوں کہہ رہے ہیں کہ بشرط مضی الخبر، بشرط کہ اس کی خبر ماضی ہو، گزر چکی ہو۔ اب اس سے ماضی سے مراد وہ زمانہ ماضی نہیں ہے، کیا مطلب؟ یعنی معطوف سے پہلے مذکور ہو، ذکر ہو چکی ہو۔ دیکھیں ترجمہ بار، الثانی الاحرف المشبہۃ بالفعل، دوسری قسم، یہ کس کی دوسری قسم ہے؟ ہاں، یہ دوسری قسم کس شے کی ہے؟ مرفوعات کی ہے یا منصوبات کی ہے یا مجرورات کی ہے؟ یہ نواسخ کی دوسری قسم ہے۔ الثانی، دوسری قسم، کس کی دوسری قسم؟ نواسخ کی دوسری قسم، الاحرف المشبہۃ بالفعل، وہ حروف جو مشبہ بالفعل ہوتے ہیں، جو فعلوں کے مشابہ ہوتے ہیں، وہیا، اور وہ انا، انا، کانا، لیتا، لاکنہ اور لعلہ ہیں۔ وعملها عکس عمل کانا، اور ان کا عمل یعنی حروف مشبہ کا عمل کانا کے عمل کے برعکس ہے، چونکہ کانا کا اسم مرفوع ہوتا تھا خبر منصوب، حروف مشبہ کا اسم منصوب ہوتا ہے خبر مرفوع۔ ولا يتقدم احد معمولها علیہا مطلقا، حروف مشبہ کے دو معمولوں میں سے کوئی بھی، احدن کوئی بھی، مقدم نہیں ہو سکتا علیہا حروف مشبہ پر، مطلقا، مطلقاً، مطلقاً سے کیا مراد؟ مطلقاً سے مراد کسی پر، مطلقاً سے کیا مراد؟ خواہ وہ معمول ظرف ہو، ظرف اور جار و مجرور ہو، یا ظرف اور جار و مجرور نہ ہو، مطلقاً مقدم نہیں ہو سکتا۔ ان زیدن قائمن، اس کو یوں کہیں قائمن ان زیدن، یہ غلط، کیونکہ خبر جو ہے وہ غیر ظرف ہے، غیر جار و مجرور ہے۔ یا ان زیدن فی الدار، یہ جار و مجرور ہے، خواہ جار و مجرور ہو۔ ان زیدن عندک، یہ ظرف ہے، ان زیدن قائمن، نہ ظرف ہے نہ جار و مجرور ہے۔ تو جو بھی ہو، جو بھی ہو، وہ ان پر مقدم نہیں ہو سکتا معمول۔ کیوں مقدم نہیں ہو سکتا معمول؟ کیونکہ یہ کمزور عامل ہیں، تو جو بھی عامل کمزور ہو اس کا معمول اس پر مقدم نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ولا يتقدم احد معمولها، ولا يتقدم، مقدم نہیں ہو سکتا، احد معمولها، دو معمولین ہا، نون اضافت کی وجہ سے گر گئے، ولا يتقدم احد معمولها، مقدم نہیں ہو سکتا دو معمول، ان کے دو معمولوں میں سے کوئی ایک، علیہا، ان پر یعنی حروف مشبہ پر، مطلقا، خواہ وہ معمول جار مجرور ہو، ظرف ہو، یا غیر ظرف اور غیر جار مجرور ہو، مقدم نہیں ہو سکتا مطلقا۔ ولا خبرها علی اسمها، اور ان کی خبر یعنی حروف مشبہ کی خبر بھی مقدم نہیں ہو سکتی علی اسمها،
ان کے حروف مشبہ کے اسم پر مقدم نہیں ہو سکتی الا اذا کان ظرفا او جارا و مجرورا، مگر یہ کہ خبر ظرف ہو یا خبر جار و مجرور ہو تو وہ مقدم ہو سکتی ہے، مگر خبر ظرف یا جار و مجرور اگر جو کیا خود ان پر مقدم ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، وہاں تو مطلقاً مقدم نہیں ہوتی۔ اب پتہ چلا مطلقاً کا یہاں سے آ کر، ہاں مثلا ان فی ذالک لعبراتن، ان فی ذالک لعبراتن، عبراتن جو ہے نا، لعبراتن یہ اسم ہے ان کا، منصوب ہے، مؤخر ہے، فی ذالک یہ خبر ہے، مقدم ہے، مرفوع ہے۔ یہاں مثال جو انہوں نے دی ہے یہ جار و مجرور کی، یا مثلا ایک اور مثال سن لیں، انا علینا للہدا، انا علینا جار و مجرور ہے، علینا علا حرف جر اور نا ضمیر مجرور، للہدا یہ ہدا جو ہے یہ اسم ہے، منصوب ہے۔ یا مثلا انا الینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم، تو یہاں خبریں مقدم ہیں دونوں مثال۔ یا ظرف کی مثال دیکھیں، انا لدینا انکالا و جحیما و ذا غصۃ عذابا علیما، انا لدینا انکالا و جحیما، انا لدینا یہ لدینا کیا ہے؟ خبر ہے، ظرف ہے یا نہیں ہے؟ ظرف ہے، اس کا اسم کون ہے؟ انکالن، انا لدینا انکالن، انکالن یہ ان کا اسم ہے، منصوب ہے، مؤخر ہے، لدینا خبر ہے، مرفوع ہے، مقدم ہے۔ اچھا مثالیں جتنی چاہیں آپ بنا سکتے ہیں۔ وَتَلْحَقُهَا مَا فَتَكُفُّهَا عَنِ الْعَمَلِ، اور ان حروف مشبہ کے ساتھ ملحق ہوتا ہے ما، جب ملحق ہو جائے فَتَكُفُّهَا عَنِ الْعَمَلِ تو ان کو عمل سے روک دیتا ہے۔ مثلا انما زید قائم، یہاں اور مطالب بھی ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ لیتا جو ہے نا، لیتا اس کی فعل کے ساتھ مشابہت زیادہ ہے، اگر اس کے ساتھ ما ملحق ہو بھی جائے تو وہ اس کو عمل کرنے سے روکتا نہیں ہے۔ اور بھی باتیں ہیں لیکن آپ سب کو چھوڑیں، آگے سنیں۔ والمصدر ان حل محل انا، مصدر اگر ان حل اگر حائل ہو محلہ انا، انا کے محل میں، انا کی جگہ میں، محل یعنی جائے حلول، حائل ہونے کی جگہ، ظرف ہے، ظرف مکان یہاں۔ والمصدر اور مصدر ان حل اگر حائل ہو، نازل ہو، اترے کہاں؟ محلہ انا، انا کی جگہ پر، انا کے محل میں اترے۔ فتحت حمزتہا تو آپ اس انا کے حمزہ کو فتح دیں گے، یعنی انا پڑھیں گے۔ وَإِلَّا کسرتا اگر وہاں مصدر نہ آ سکتا ہو، انا کی جگہ پر مصدر نہ آ سکتا ہو، نازل نہ ہو سکتا ہو محل انا میں، کسرتا تو آپ انا کے حمزہ کو کسرہ دیں گے، انا پڑھیں گے۔ وَإِنْ جَازَ الْأَمْرَانِ اور اگر دونوں امر جائز ہوں، صحیح ہوں، یعنی مصدر کا انا کی جگہ پر آنا، نازل ہونا، اترنا یہ بھی صحیح ہو، نہ آنا بھی صحیح ہو، یعنی دونوں صحیح ہوں، اگر اس کو مصدر کی تعویل میں کر دیں تو بھی ٹھیک، نہ کریں تو بھی ٹھیک، تو پھر جاز الامران، انا کے حمزہ پر دونوں صورتیں جائز ہیں، فتح بھی اور کسرہ بھی۔ سمجھ گئے؟ تکرار کی ضرورت تو نہیں ہے؟ ہاں بس ٹھیک۔ مثلا اولم یکفہم انا انزلنا، تو یہ گوئے کہ اصل میں اولم یکفہم انزالنا، یہ اولم یکفہم انزالنا۔ وقال انی عبد اللہ، یہاں اس انا کو
اس کی جگہ پر مصدر کو اتارنا یہ جائز نہیں ہے، چونکہ یہ قول کا مفعول ہے. قال انی عبد اللہ، تو یہاں ان پڑھنا ہی واجب ہے. وَأَوَّلُ قَوْلِ انی احمد اللہ، انی احمد اللہ، یہاں دونوں صورتیں جائز ہیں. بس آگے دیکھیں بھائی. والمعطوف علی اسماء هذه الحروف منصوب، ان حروف کے اسماء پر جو معطوف ہوگا، حروف مشبہ بالفعل، ان کا اسم چونکہ منصوب ہوتا ہے نا، تو ان کے اسموں کا جو معطوف ہوگا وہ بھی منصوب ہوگا. لیکن بات غور سے سمجھیں کہ وَيَخْتَصُّ إِنَّا وَأَنَّا وَلَكِنَّا، یہ جو تین ہیں یہ مختص ہیں بے جواز رفع ہی، کہ ان کے اسم کے معطوف کو مرفوع پڑھنا بھی جائز ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف مرفوع پڑھیں، مرفوع پڑھنا بھی جائز ہے جس طرح کہ منصوب پڑھنا بھی جائز، لیکن ایک شرط کے ساتھ. شرط کیا ہے؟ بشرط مضی الخبر، بشرط کہ خبر پہلے گزر چکی ہو، یعنی ذکر ہو چکی ہو، معطوف سے پہلے خبر ہو. مثلا ان زیدن قائم وامرن وامرن، یہ دونوں صورتیں جائز ہیں. یعنی امرن اس صورت میں صحیح ہے پڑھنا، مرفوع اس صورت میں پڑھنا صحیح کہ جب پہلے خبر ذکر ہو چکی ہو. تو ان زیدن قائم، یہ خبر پہلے ذکر ہو گئی، اس کے بعد معطوف ہے وامرن. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.